فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ایک لمحے میں نے اپنے لیے لائحہ عمل منتخب کر لیا۔ دراز قامت شخص نے غضبناک لہجے میں کہا، اس مردود کی تلاشی لو۔ دو مسلح آدمی رائفلیں جھکا کر میری طرف بڑھ آئے۔ میں مستعد ہو گیا، میرے ہاتھ بلند تھے۔ جو ہی وہ دونوں میرے نزدیک آئے، میں پنجوں پر ذرا سا اچھلا اور شاخ میرے ہاتھوں کی گرفت میں آ گئی۔ میں نے شاخ پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے اور پھر برق کی سی تیزی سے دونوں پاؤں اٹھا کر ان دونوں قریب آنے والوں کے سینوں پر مارے۔ مجھے اس قوت کا خود بھی اندازہ نہیں تھا جو اس خطرے کے وقت میرے بدن میں پیدا ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اچھل کر اپنے ساتھیوں پر جا پڑے۔ دراز قامت خصوصاً ان کی زد میں آ گیا تھا اور میں نے اسے ان کی لپیٹ میں آ کر گرتے دیکھا تھا۔ میں نے فوراً ہی ایک لمبی چھلانگ لگائی اور زمین پر پاؤں ٹکتے ہی پوری قوت سے دوڑ پڑا۔ جو لوگ اپنے ساتھیوں کی زد میں آئے تھے وہ تو اتنی پھرتی سے نہ سنبھل سکے، لیکن جو بچ گئے تھے انہوں نے میرے پیچھے دوڑ لگا دی تھی۔ میں اپنے بدن کی پوری قوت صرف کر کے دوڑ رہا تھا۔ درخت ایک ایک قدم پر راستے میں مزاحم تھے اور خود کو ان سے ٹکرانے سے بھی بچانا تھا۔ جہاں یہ درخت میری تیز رفتاری میں مزاحم ہوئے تھے وہیں میری مدد بھی کر رہے تھے، کیونکہ عقب سے گولیاں چلنے لگی تھی اور درختوں کے تنے انہیں مجھ تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ ویسے بھی میں ایک سیدھ میں نہیں دوڑ رہا تھا، بلکہ ہر بار میں رخ بدل رہا تھا۔ اس وقت اس سمت کا تعین بھی ممکن نہیں تھا جدھر میں نے کشتی چھوڑی تھی۔ اگر تعین بھی کر لیتا تو کشتی کا استعمال ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ مسلسل پیچھے لگے ہوئے تھے اور کشتی کو اٹھا کر پانی میں نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ان سے بچنے کے لیے ایک ہی سمت تھی، یعنی کھاڑی کا راستہ۔ مجھے اس تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کمبخت زیادہ دور نہیں تھے اور کسی خوفناک بلا کی مانند میرے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیزی سے تیرنے لگا۔ ہر آن یہ خطرہ تھا کہ اب وہ پانی میں گولیاں برسائیں گے اور کوئی گولی مجھے چاٹ جائے گی، لیکن چوڑی کھاڑی کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر مجھے خود بھی حیرت ہوئی۔ یہ یقیناً برق رفتار تیراکی کا عالمی ریکارڈ تھا، مگر افسوس اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرے گا۔ دوسرے کنارے سے میں نے پلٹ کر دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے کئی آدمی پانی میں کود گئے تھے۔ بھاگو اور بھاگتے رہو، اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں پھر دوڑنے لگا۔ اس وقت میرے لیے زندگی بچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، دوڑتے رہو۔ جس قدر بدن میں جان ہو دوڑتے رہو۔ تھکن کا کوئی تصور بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ نہ جانے کتنی دور پہنچنے کے بعد میں نے اپنی رفتار سست کی اور ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ دور دور تک ان لوگوں کا وجود نہیں تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کھاڑی عبور کرنے میں انہوں نے یقینی طور پر اتنا مختصر وقت نہ لیا ہوگا جتنا میں نے، اور اس کے بعد وہ کنارے پر پہنچے ہوں گے اور وہاں سے میرا تعاقب شروع کیا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ آسانی سے مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن میرے دل میں اب بھی کتنے ہی خدشات اور وسوسے موجود تھے۔ جس علاقے سے اب میں بھاگتا ہوا گزر رہا تھا وہ چٹیل میدان تھا۔ جنگل اور سبزہ کھاڑی کے کنارے سے شروع ہو کر تھوڑی دور تو ساتھ دیتے رہے اور اس کے بعد پیچھے رہ گئے تھے۔ اس علاقے میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے پاس جو تصاویر موجود تھی وہ آئن شلائر اور سن مین کی توقع کے عین مطابق تھی، اور ان کے حصول کے بعد وہ اپنے طور پر اس سلسلے میں کارروائیاں کر سکتے تھے۔ میرا کام صرف اتنا ہی تھا کہ میں کولن برٹ کو قتل کر دوں تاکہ معاہدے پر دستخط نہ ہو سکیں، اور اس کے بعد ان گوداموں تک پہنچ کر ان کی تصاویر حاصل کر لوں تاکہ یہ تصویریں ان ممالک کو فراہم کر دی جائیں جو اس سلسلے میں کی جانے والی کارروائیوں کو روکنے میں معاون ہو سکتے تھے۔ آسمان پر گہرا ابر چھایا ہوا تھا۔ جب میں نے کھاڑی عبور کی تھی تبھی یہ ابر آسمان پر آ گیا تھا، اور اب ہواؤں کی خاموشی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ شاید بارش شروع ہو جائے، اور میرا اندازہ درست نکلا۔ بارش ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے رک کر دور دور تک دیکھا کہ ممکن ہے کوئی پناہ گاہ نظر آ جائے، لیکن اطراف میں کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ ہی سرد ہوائیں بھی چلنے لگی تھی۔ میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ ایسا نہیں تھا جو میرے بدن کو ان سرد ہواؤں سے محفوظ رکھ سکتا۔ چنانچہ اس وقت خود کو گرم رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ دوڑتے رہو۔ تھکن کے ساتھ ساتھ اب بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اسی طرح دوڑتے ہوئے میں نے بارش کے دوران ہی ایک طویل راستہ طے کیا، اور جب پہلی بار مجھے آبادی کے آثار دکھائی دیے تو دل کو طمانینت کا احساس ہوا۔
اندازے کے مطابق میں مسلسل 2 گھنٹے دوڑتا رہا تھا، لیکن میں نے اب بھی رفتار کم نہیں کی تھی اور آبادی کی طرف دوڑتا رہا۔ پھر مجھے ایک کھیت نظر آیا جو ویران اور اجڑا پڑا تھا، لیکن اس کے ایک سمت درختوں کا جھنڈ موجود تھا۔ میں اس درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ گیا اور اطراف کا بھرپور جائزہ لیا۔ پھر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ درختوں کے جھنڈ میں ہوا کا گزر کم تھا۔ میں نے پتلون کی جیبوں کو تھپتھپایا۔ لائٹر نما کیمرہ اور پستول دونوں موجود تھے۔ کافی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ درختوں کی شاخوں اور پتوں پر بارش کے قطرے گرنے سے ٹپ ٹپ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب آبادی کا رخ کرنا چاہیے۔ رات کی تاریکی میرا ساتھ دے گی۔ ممکن ہے کسی مکان میں مجھے کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور وقتی طور پر سہارا مل جائے۔ چنانچہ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچے راستے کیچڑ سے بھر گئے تھے۔ میں ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے سب سے پہلے مکان کے سامنے تھا۔ مکان کے بوسیدہ دروازوں کی درزوں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ باہر سے اس کے طرز تعمیر کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، نہ اس گور اندھیرے میں اس کا صحیح طور پر اندازہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے تک کوئی آواز سنائی نہ دی۔ قدموں کی چاپ بھی نہیں ابھری تھی۔ چنانچہ میں نے دوبارہ دستک دی اور اس بار اندر سے کچھ آہٹیں ابھری۔ کون ہے؟ آواز نسوانی تھی اور کچھ برائی ہوئی سی تھی۔ میں خاموش رہا۔ آواز دوبارہ سنائی دی۔ کون ہے؟ میں نے اس بار بھی خاموشی اختیار کی تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ بدن پر ڈھیلا ڈالا لباس تھا۔ چہرے پر بے شمار جھریاں نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا کہ اسے پیچھے دھکیل کر اندر داخل ہو جاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور بوڑھی عورت خوف زدہ ہو گئی۔ کون ہو تم؟ کیا باسکل ہی ہو نا تم؟ اس نے کہا اور میں نے پھرتی سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ فضول باتوں سے گریز کرو۔ یہ بتاؤ گھر کے اندر کون کون ہے؟ تم باسکل؟ ارے او، باسکل کہاں سے آیا؟ اور دوسرے لمحے اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہاں صرف میں ہوں، میں اور وہ باسکل۔ وہ تو اپنی برائیوں کا شکار ہو گیا۔ اب وہ کہاں؟ میں ہر رات جب ایسی کوئی دستک سنتی ہوں اور دروازہ کھولتی ہوں تو نہ جانے کیوں میرے ہونٹوں پر اس کا نام آ جاتا ہے، وہ نام جو اب تابوت میں لیٹ کر زمین کی گہرائیوں میں پہنچ چکا ہے۔ کوئی مرد نہیں ہے گھر میں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، اس بڑے گھر میں مجھ بوڑھی عورت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، دن کی روشنی میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو صرف روایتیں نبھا رہے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ میں انہیں مہینے میں کچھ دے دیا کرتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ جو کچھ میں انہیں دیتی ہوں وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ ان کے چہرے پر خشونت نظر آتی ہے، مگر میں بھی کیا کروں؟ جس دن جانا چاہیں چلے جائیں، مجھے کیا؟ بوڑھی نیم خپتی معلوم ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیا کہانی تھی اس کی، لیکن میں یہاں کوئی کہانی نہیں سننے آیا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں یہاں ایک رات ٹھہرنا چاہتا ہوں، صبح چلا جاؤں گا، یا اگر بہت ہی مجبوری ہوئی تو ممکن ہے 1-2 دن قیام کروں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہاں، اگر تم نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو مجبوراً مجھے تمہاری اس مختصر سی زندگی کو ختم کرنا پڑے گا۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ نہ جانے کیوں موت سے اتنا قریب ہونے کے باوجود مجھے موت سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ تابوت کے اندر کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اور جب وہ زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو جاتا ہوگا تو پھر اس میں ہوا بھی نہیں آتی ہوگی۔ گھٹن اور تاریکی، دونوں چیزیں کتنی ہولناک ہیں۔ تو پھر ان دونوں چیزوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ مجھے اپنے ہاں قیام کی اجازت دے دو۔ بوڑھی عورت نے گردن ہلائی اور مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک گرم کمرے میں پہنچ گئی جہاں آتش دان میں آگ دک رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ کمرہ قدیم طرز پر آراستہ تھا، گو ہر چیز پرانی ہو چکی تھی لیکن کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ بوڑھی ایک نفاست پسند عورت معلوم ہوتی تھی۔ اس نے میرے لباس کو دیکھا اور پھر کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی، میرے پاس قدیم طرز کے کچھ لباس ہیں۔ گو باسکل ہمیشہ کہتا تھا کہ میں انہیں رکھ کر حماقت کا ثبوت دے رہی ہوں۔ بھلا ایسی چیزوں کو رکھنے سے کیا فائدہ جو اس زمانے میں رائج نہ ہو؟ مثلاً گول دامن کا کوٹ، چاندی کے بٹن لگا اور ویسی ہی پینٹ۔ لیکن اگر تم اپنے اس لباس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہو تو میں تمہیں اپنے مرحوم شوہر کا لباس دے سکتی ہوں۔ واہ، قدیم طرز کا لباس پہن کر میں زمانہ قدیم کا ایک فرد نظر آؤں گا۔ تم مجھے اس دلچسپ چیز سے ضرور روشناس کراؤ، میں نے کہا، اور بوڑھی عورت ایک الماری کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ زمانے کی ستائی ہوئی ہے اور ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے، چنانچہ اس بوڑھی عورت کو ہراساں کرنے کی مزید کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بوڑھی کا دیا ہوا لباس پہن لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اب عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو، سنو، تم زبردستی کے مہمان بن کر میرے پاس آئے ہو،
لیکن تمہاری عمر تقریباً باسکل جتنی ہے۔ میری دلی آرزو تھی کہ باسکل ایک بار یہ لباس پہنے، میرے سامنے آئے اور میں ماضی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، لیکن اس نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی۔ کیا کرتا؟ بچہ تھا جب اس کا باپ اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بلا ایک گوشے میں زندگی گزارنے والی اسے نئی دنیا سے کیا روشناس کراتی، جبکہ وہ نئی تہذیب کا دل دادا تھا۔ باہر نکل کر اس نے جو کچھ سیکھا وہ اچھا نہ تھا، کیونکہ اسے اچھے لوگ نہیں ملے تھے۔ اپنی انہی برائیوں کا شکار ہو کر وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا، مر گیا، جرم کی زندگی گزار رہا تھا۔ لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، جبکہ آج بھی مقامی لوگ میری بے حد عزت کرتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ باسکل کی ماں ہونے کے باوجود میں اس کی برائیوں کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ چھوڑو، میں بھی کیا باتیں کرنے بیٹھ گئی۔ تم یہ بتاؤ، کھانا کھاؤ گے؟ اگر تم اتنی مہربانیاں کرنے پر تلی ہوئی ہو تو ظاہر ہے کیسے انکار ہو سکتا ہے۔ کھانا موجود ہے، میں گرم کر کے لاتی ہوں، بوڑھی نے کہا اور مجہول سے انداز میں چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں بوڑھی عورت کی نیت نہ بدل جائے اور وہ یہ نہ سوچ بیٹھے کہ میں باسکل نہیں ہوں بلکہ کوئی مجرم ہی ہوں۔ ایسی حالت میں میرے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بوڑھی کا تعاقب کرنے لگا۔ اسے کچن کی طرف جاتا دیکھ کر میں ایک ستون کی آڑ میں رک گیا، اور جب تک وہ کچن سے چیزیں تیار کر کے باہر نہ نکلی میں وہیں کھڑا رہا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ہوئے اندر آئی اور اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ میں اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پوری اطمینان انداز میں ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ بوڑھی میرے ساتھ کوئی فراڈ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بوڑھی سے فرمائش کی کہ مجھے اس گھر کی ایک جھلک دکھا دی جائے، اور بوڑھی اس بات کے لیے تیار ہو گئی۔ حالانکہ یہ کام مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک ایک کمرہ دیکھا اور ہر طرح سے مطمئن ہو کر میں اسی کمرے میں چلا آیا جہاں آگ جل رہی تھی، اور پھر میں نے بوڑھی سے کہا، مہربان ماں، تم نے مجھے اپنے بیٹے کی جگہ دیکھ کر مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا صلہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب تم سونے کے لیے جا سکتی ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم اسی طرح میرے ساتھ تعاون کرو گی۔ میں کوئی جرائم پیشہ آدمی نہیں ہوں، بس حالات کا ستایا ہوا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اگر تم نے میرے خلاف کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں خاموشی سے تمہیں موت کی نیند سلا دوں گا، اور پھر قبر کی اتھاہ گہرائیوں اور تابوت کی تاریکی یقیناً وقت سے پہلے تم انہیں برداشت نہ کر سکو گی۔ بوڑھی عورت گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند لمحے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تم مجھے زندہ رہنے دو، میں تمہیں پناہ دیتی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ یہ نہایت مناسب بات ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر آگے بڑھی، تب بھی میں نے نہایت خاموشی سے اس کا تعاقب کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب اس کی کیا مصروفیت ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ بوڑھی کے اب تک کے انداز سے یہ پتا چلتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے غلط نہیں کہہ رہی، اور اس کے اندر کوئی سازش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے صوفہ گھسیٹ کر آتش دان کے قریب کیا اور آتش دان میں لکڑی کے 2 بڑے بڑے ٹکڑے ڈالے۔ اب ساری رات آگ جل سکتی تھی اور کمرہ گرم رہ سکتا تھا۔ صوفے پر لیٹ کر میں سوچ میں گم ہو گیا۔ یہاں تک تو کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ کام کر لیا تھا میں نے جس کی خواہش مسٹر آئنشلائر نے کی تھی۔ اب یہ فلم ان تک پہنچا دینا تھی اور اس کے بعد ان سے تہذیب مالکم ایکس کو طلب کرنا تھا۔ بلا شبہ اس معاملے میں میری اپنی دلچسپیاں بھی شامل تھیں کہ سلسلہ اسرائیل سے جا ملتا تھا، اور مسٹر آئنشلائر جو کچھ کر رہے تھے میں ان سے اس سلسلے میں مکمل طور پر متفق تھا۔ لیکن تہذیب مالکم ایکس کے مل جانے کے بعد جس سکون اور جس ہمت سے کام کیا جا سکتا تھا ابھی وہ ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر تک میں سوچتا رہا۔ بدقسمتی سے وہ لوگ عین وقت پر پیچھے لگ گئے تھے۔ کاش ان سے مڑ بھیڑ نہ ہوتی تو انہیں قطعی طور پر یہ اندازہ نہ ہوتا کہ وہاں کیا ہو چکا ہے۔ ابھی انہی خیالات میں گم تھا کہ دفعتاً زور زور سے دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے پستول سنبھالا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک ستون کی آڑ میں ہو کر میں بوڑھی کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس آواز کو سننے کے بعد اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ کیا بوڑھی نے کسی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہاں ٹیلی فون وغیرہ تو نظر نہیں آیا تھا، ممکن ہے میری نگاہوں سے بچ گیا ہو۔ بہرحال اب دیکھنا یہ تھا کہ بوڑھی اس سلسلے میں کیا کرتی ہے۔ اگر اس نے کسی کو طلب کر لیا ہے تو پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ چند ہی لمحے بعد دروازہ کھلا، تیز روشنی ہوئی اور بوڑھی باہر نکل آئی۔ میں دم سادے کھڑا رہا تھا، اور جب وہ آگے بڑھی تو میں نے انتہائی چالاکی سے اس کا تعاقب کیا اور دروازے کے قریب ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اگر آنے والے بوڑھی کے طلب کردہ افراد تھے
तो यकीनी तौर पर वो उन्हें ड्राइंग रूम की तरफ ले जाती जहाँ उसकी दानिश में मैं मौजूद था। और अगर वो लोग सब के सब अंदर चले गए तो फिर मुझे दरवाजे से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बूढ़ी औरत दरवाजे के करीब पहुंची और उसने बैरूनी दरवाजा अंदर से खोल दिया। बाहर से एक आवाज उभरी, मिस्टर डोरिया, हम माजरत खा हैं कि इस वक्त आपको जहमत दी, लेकिन मजबूरी। क्या बात है? बूढ़ी ने सवाल किया जिसका नाम उन्होंने डोरिया लिया था। कुछ देर पहले या अभी आपके यहाँ कोई अजनबी तो नहीं पहुँचा? एक खतरनाक मुजरिम इस इलाके में मौजूद है। मुजरिम? बूढ़ी ने अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू पाते हुए कहा, हाँ, एक बहुत ही खतरनाक आदमी जिसकी हमें तलाश है। नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। मैंने सरे शाम ही दरवाजा बंद कर लिया था और उस वक्त से ये दरवाजा बंद है। अभी तुम्हारी दस्तक पर मैंने खोला है। रात को सोने से पहले मैं अच्छी तरह घर का जायजा ले लेती हूँ। कोई अंदर नहीं छुपा हुआ। तुम इस बात से मुतमईन रहो। यकीनन जो कुछ आप कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। बराए करम जरा एहतियात रखिएगा, और अगर कोई ऐसा शख्स रात के किसी हिस्से में यहाँ पहुँचने की कोशिश करे तो आप पहले उससे ये मालूम कर लीजिएगा कि वो कौन है। और सुनिए, यहाँ से कुछ फासले पर आपको यकीनन हमारी चौकी के बारे में मालूमात हासिल होंगी। अगर कोई शक गुजरे आपको तो किसी न किसी तरह हमें इत्तला दे दीजिएगा। जरूर, बूढ़ी ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वो वापस पलट रही थी कि मैं स्तून की आड़ से निकलकर उसके सामने आ गया। बूढ़ी का मुंह एक लम्हे के लिए खुला। उसने दोनों हाथ सीने पर रख लिए थे। शुक्रिया मोहतरम खातून, आपने मेरी मदद करके मुझ पर जो एहसान किया है, काश मैं इसका सिला आपको दे सकता। बूढ़ी औरत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मसलहतन खामोश हो गई। मैंने बूढ़ी की खामोशी से फायदा उठाते हुए कहा, शायद अलल सुबह मैं तुम्हारा ये घर छोड़ दूं। बस इतनी सी परेशानी और उठा लो मेरे लिए। बूढ़ी खामोश ही रही थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपने कमरे में चला गया। बूढ़ी ने जो गुफ्तगू मुझे तलाश करने वालों से की थी वो चूंकि मेरे सामने नहीं की गई थी और ना ही उसे ये अंदाजा था कि मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ। इससे मैंने ये नतीजा अखज किया था कि बूढ़ी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। इस ख्याल से मैं किसी कदर मुतमईन हो गया था। मसला यहाँ से निकलने का था और इसके लिए एक पूरा प्रोग्राम मेरे जहन में था, बशर्ते कि मुझे इसके मौके मिल जाएं। सुबह होने में थोड़ी देर बाकी रह गई थी जब मैंने तैयारियां शुरू कर दी। मेरा ख्याल था कि बूढ़ी अपने कमरे में आराम की नींद सो रही होगी, लेकिन जब मैं मुंह हाथ वगैरह धोकर बाहर निकला तो इमारत के किचन में हल्की हल्की खड़पड़ सुनाई दे रही थी। मैं उन आवाजों की समत का अंदाजा करता हुआ किचन तक पहुंच गया। यहाँ से कॉफी की खुशबू उठ रही थी। इसका मतलब है कि बूढ़ी बहुत सुबह जाग जाने की आदी है, या फिर मुमकिन है कि मेरी तरह वो भी रात को सो न सकी हो। घर में एक खतरनाक मुजरिम छुपा हुआ हो तो फिर नींद का क्या सवाल है। उसने मुझे किचन के दरवाजे में देखा तो किसी हैरत का इजहार न किया और मेरी तरफ देखकर बोली, मैं जानती हूँ कि तुम भी सारी रात सो नहीं सके होगे। इन हालात में मेहरबान खातून, सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो? मारूली। गालबन ये इलाका यहाँ से शुमाल में है। हाँ, लेकिन जाने के लिए क्या रास्ता इख्तियार करोगे? तुम्हारी तलाश हो रही है, इसके लिए परेशान हूँ। मैं इसका इंतजाम कर दूंगी। वो कैसे? अगर तुम मारूली तक पहुँच जाओ तो क्या तुम अपने आप को महफूज तस्वुर करोगे? हाँ, अगर आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दें तो मैं आपका निहायत शुक्रगुजार होऊंगा। तुम्हारी घड़ी में क्या वक्त हुआ है? 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ठीक 7:30 बजे वो आएगा और मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगी। कौन? मैंने मुताजिबाना अंदाज में पूछा। मैकलमैन नाम है उसका। खपती सा आदमी है, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। यूँ समझो दूर के रिश्ते से मेरा भाई है। अलल सुबह शहर जाता है और जरूरियात की अशिया ले आता है। यहाँ से वो अंडों के टोकरे ले जाता है। उसका बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है। क्या वो खामोशी से मुझे अपने साथ ले जाना पसंद करेगा? क्यों नहीं, जब मैं उसे कह दूंगी तो वो क्यों न मानेगा। बूढ़ी ने कहा, यहीं बैठ जाओ। वो सामने स्टूल पड़ा है, उसे खिसका लो और नाश्ता कर लो। मेहरबान खातून, एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको जो तकलीफ दी उसके एवज आपने मेरे साथ बेहतरीन सलूक किया है और इस सलूक का सिला मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ अरसे के बाद मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे दिल में आपकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। बूढ़ी की आंखों में ममता की झलकियां नजर आईं और फिर उसने खामोशी से गर्दन झुकाकर टोस्ट गर्म करना शुरू कर दिए। हम दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान उसकी आंखों से 2-3 बार आंसू छलके थे। मैं जानता था कि उसने एक नाम लिया था, बास्कल, जो उसका बेटा था, और जिस औरत के दिल में ममता जिंदा हो उससे किसी गद्दारी की तवक्को रखना हमाकत थी। कम से कम इन एहसासात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ठीक 7:30 बजे इत्तलाई घंटी बजी और बूढ़ी ने आहिस्ता से कहा, वो आ गया है, आओ मेरे साथ ही आ जाओ। उसके साथ साथ चलता हुआ मैं बाहर निकल आया। बूढ़ी ने मुझे एक समत खड़े होने के लिए कहा
اور दरवाजा खोल दिया। मैं नहीं देख सका कि बाहर कौन है, अलबत्ता एक गुरगुराई हुई सी आवाज सुनाई दी। हेलो, क्या प्रोग्राम है, क्या फैसला किया है? कुछ नहीं, तुम मारूली जा रहे हो? हाँ, तुम्हें किसी खास चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, सब कुछ तो ला कर रख देते हो, फिर कहते हो मुझे किसी चीज की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, और हाँ, तुमने कहा था कि शहद खत्म हो रहा है, अगर तुम कहो तो हाँ, थोड़ा सा शहद जरूर लेते आना, मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा कर दूंगी। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं, एक और काम करना है तुम्हें मेरा। बूढ़ी की आवाज उभरी। क्या? दूसरी आवाज ने कहा। बास्कल, सामने आ जाओ। बूढ़ी ने बराए हुए लहजे में मुझे पुकारा और मैं दरवाजे की आड़ से निकलकर सामने पहुंच गया। बास्कल, मिस्टर मैकलमैन की आवाज उभरी। उन्होंने पुर्तगाली अंदाज के गलमुच्छे रखे हुए थे, लंबा कद था और अच्छा खासा तनोतोश। उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन भर तौर उधेड़ उम्र तो थे ही। बास्कल का नाम सुनकर वो हवास बाख्ता हो गए थे। उन्होंने फटी फटी निगाहों से मुझे देखा, फिर बूढ़ी की तरफ हैरत से देखने लगे। ये बास्कल तो नहीं है, बास्कल जैसा है मेरे लिए, समझे? मकामी मुहाफिजों को इसकी तलाश है और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इसे हिफाजत के साथ मारूली पहुंचा दो।